السلام علیکم جی. انقلاب سا انقلاب آ گیا ہے اور کچھ چیزوں کی انڈیکیشن کر رہا ہے. یہ تو ہم اس ولاگ کے آخر میں کوئی رزلٹ نکالیں گے، لیکن پہلے آپ کو خبر دیتے چلیں. وہ خبر کچھ یوں ہے کہ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کے اندر ایک فیصلہ آیا ہے، اور اگر آپ کے ولاگ پہنچنے تک وہ فیصلہ برقرار رہا تو اس کے اندر جناب شہباز شریف صاحب کا جو حق ہے اس کو اپہیلڈ رکھا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کا جو حق ہے وہ ڈینائی کر دیا گیا. قصہ کچھ یوں ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو اپنے کسی کامن فرینڈ کے ذریعے اپروچ کیا ہے، اور اس کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے الزام لگایا کہ انہیں آفر کی جا رہی ہے، پیشکش کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ کچھ ارب روپے چاہیں تو لے لیں، لیکن نواز شریف اور شریف فیملی کی جو کرپشن ہے، مبینہ کرپشن جو ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے خیال میں ہے، جو اپنے 3.5 سالہ پونے 4 سالہ اقتدار میں وہ کسی کورٹ آف لاء پہ کسی پلیٹ فارم پہ ثابت نہیں کر سکے، بلکہ الٹا شریف فیملی کے تمام ممبران کو لندن کی عدالتوں سے جو تھا وہ کلین چٹ مل گئی، اور کہا گیا کہ انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ یا کرپشن نہیں کی. لیکن یہ جو کرپشن ہے، مبینہ کرپشن جو ہے، اگر اس کا ذکر جناب عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں ترک کر دیں تو اس کے عوض ان کو ادائیگی کی جائے گی. یہ ایک ایسا سویر الزام تھا کہ جس کے خلاف جناب شہباز شریف صاحب المعروف چاچو اس وقت عدالت میں چلے گئے جس وقت کہ اس ملک کے اوپر عمران احمد خان نیازی کا سورج سوا نیزے پہ چمک رہا تھا، اور صفحہ ایک ہی تھا، اور ایک ہی صفحے کی بدولت جو دوجی پارٹی سی وہ ان کے صدقے واری جا رہی تھی. اب وہ کتنا صدقے واری جا رہی تھی وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. 6 گھنٹے کی ملاقات کی ہے جناب جاوید چودھری صاحب نے سابق سپہ سالار پاکستان جناب جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب سے، اور وہاں سے انہوں نے کالم لکھنے شروع کیے ہیں. جو دوسرا کالم اس میں لکھا ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ جناب جس پیرامیٹر کے اوپر جناب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، نواز شریف صاحب جناب عمران احمد خان نیازی صاحب اس پیرامیٹر کے اوپر ڈسکوالیفائی ہوتے تھے. پھر جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک بندہ بھیجا، اور بندہ جا کے ملا ثاقب نثار سے، اور ثاقب نثار نے کہا کہ یہ بہت مشکل ہے. پھر انہیں سمجھایا گیا، ثاقب نثار صاحب اس پہ راضی ہو گئے، اور پھر انہوں نے وہ مقدمے کا فیصلہ کیا جس کے اندر انہوں نے بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ جہانگیر ترین کو نااہل کر دیا، اور نااہل ہونے کے باوجود جناب عمران احمد خان نیازی کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. اس بینچ کے اندر جسٹس فیصل عرب صاحب جنہوں نے کہ اپنا ساری زندگی کا رزق لگانے کا اہتمام کیا تھا، پتہ نہیں لگ پایا کہ نہیں لگ پایا، اپنے فیصلوں کے ذریعے انہوں نے مختلف کمیشن اور بنائے اور بورڈ بنائے، اور ان بورڈوں کے وہ سربراہ اپنے آپ کو ہی کوالیفائی کرتے تھے، مطلب جو وہ کنڈیشنز اس میں لگاتے تھے کہ ایک بندہ جو حالیہ طور پہ سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوا ہو، تو ان کا خیال تھا کہ ریٹائر ہو کے وہ وہاں پہ جا کے کوئی حرکت ڈالیں گے، کام کریں گے. کچھ لوگوں نے زیادہ مستقبل بنایا، جسٹس شیخ جیسوں نے، وہ کیا نام ہے ان کا، انہوں نے شوکت خانم کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی ممبرشپ قبول کر لی. لیکن فیصل عرب صاحب جیسے دوست احباب جو تھے وہ پتہ نہیں کچھ کر پائے یا نہیں کر پائے، ہمیں تو ان کا کوئی وہ دستیاب نہیں ہے، لیکن فیصلے انہوں نے بہرحال ایسے دیے. تو جسٹس فیصل عرب تھے اس میں، اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ثاقب نثار صاحب بھی تھے، اور یہ موجودہ عمر طاہر بندیال صاحب بھی تھے. باقی کیا گیا، یہ بھی صاحب تھے. اب جب اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے جناب جاوید چودھری صاحب نے، تو میرا خیال ہے کہ عدالت کو تھوڑی سی غیرت کھانی چاہیے، اور جاوید چودھری صاحب کو نوٹس جاری کرنا چاہیے. اس کا سو موٹر نوٹس ہونا چاہیے. یہ بہت خوفناک الزام ہے کہ یہ جج حضرات جو تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی آرٹیکل، وہ جو لوگ تھے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب،
اور جناب فیض حمید صاحب جن کا بندہ جا کے تو ثاقب نثار کو سمجھا کے آیا تھا، پھر فیصلہ بھی لکھ کے دے کے آیا تھا، کوریڈور میں کس طرح وصول کیا گیا وہ فیصلہ، یہ سارا کچھ لکھا ہے انہوں نے. تو میرا خیال ہے کہ انہیں اس کا سو موٹر نوٹس لینا چاہیے. تو ان کی عزت کے اوپر کھیل اڑانے والی بات ہو گئی نا. آپ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چاپلوسی کے، میں نے بھی کہا چاپلوسی کے اندر جناب جاوید چودھری کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن جاوید چودھری صاحب نے اگر دیکھا جائے تو تینوں کو تل دیا ہے، ایک ہی سوئی میں پرو کے، ایک ہی سیخ میں پرو کے تینوں کو تل دیا ہے جناب. بلکہ مٹھی آگ جو ہوتی ہے کوئلوں کی، اس کے اوپر بھونا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ اتنا بڑا الزام افورڈ نہیں کرتی. تو بہرحال وہ جو ہے اس کا نوٹس ہونا چاہیے. مطلب کہ سینٹی کا تقاضا تو یہی ہے، اور جو اگر کوئی رسپیکٹ یا آنر عدالت کی برقرار رہنی ہے اس کا تقاضا تو یہی ہے. لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہم تو مطالبہ ہی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال وہ جناب وہ ولی عدالت جب اتنی زیادہ صفحہ ایک تھا اور اتنا زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جا رہا تھا، تو اس وقت جناب وہ مقدمہ فائل ہوا. تو پھر کہاں سے لگنا تھا وہ مقدمہ؟ کبھی جناب اس میں ڈاکٹر ظہیر الدین بابر روان آ جاتا، کبھی فروغ نسیم آ جاتا، کبھی کوئی اور آ جاتا، تاریخ لے کے چلے جاتے. اخیر میں جب یہ کفر ٹوٹا خدا کر کے یہ حکومت گئی ہے، تو عدالت نے، لوور کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جناب جتنے پنگے بازیاں اور جتنے نخرے اور جتنی حرکتیں جناب عمران احمد خان نیازی کے وکلاء نے فرمائی ہیں، اس کے بعد اب ان کو دفاع کا حق ہم ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جب انہوں نے دفاع کا حق ختم کیا تو عمران احمد خان نیازی صاحب کے وکلاء جو تھے اس دفاع کا حق ختم کرنے کے خلاف اپیل لے کے ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک کیا ہے، آپ نے جتنا عدالت کو ذلیل کیا ہے اور اس کے نوٹس کو اور اس کے احکامات کو ہوا میں اڑایا ہے، اس کے بعد بنتا تو یہی تھا. پھر میرا خیال ہے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں بھی گئے ہیں ڈویژن بینچ کے اندر. ڈویژن بینچ نے بھی سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھا، اور آج سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کے اندر 3 رکنی بینچ تھا، اور ان 3 رکنی بینچ نے بھی عمران احمد خان نیازی صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ بھی حق جو تھا وہ ختم کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا کہ ہاں جی عمران احمد خان نیازی صاحب کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ عدالت کی وہ اتنی بےزتی فرمائیں اور عدالت کے سامنے پیش بھی نہ ہوں، اور اس کے بعد پھر جناب عدالت ان کا نقطہ نظر بھی کنسیڈر کر کے فیصلہ کرے، لہٰذا یہ حق ختم کر دیا جاتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 رکنی بینچ نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دے دیا. سورج کس پاس چڑھا سی؟ نہیں، سورج تو اسے پاس چڑھے ہے، لیکن اب ثابت بھی تو کرنا ہے نا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور وہ ہمارا لاڈلا نہیں رہا. لیکن دیکھیے اگر ہم بات کریں تو وہ 3 رکنی اگر 5 رکنی بینچ ہی ہے نا جو پیارے ہم خیال ججز کا ہے. اس کے علاوہ تو سارے جج ماشاءاللہ میرٹ پہ ہی فیصلہ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور اس لیے میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی کو اوور اسٹیٹمنٹ ہو گئی کہ سورج کدھروں چڑھے ہے. فیصلہ ان کے علاوہ کسی بینچ کو جائے گا تو میرٹ میں فیصلہ ہوگا نا. ٹھیک ہے. تو وہ خیر یہ آج ایک خبر آئی اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اس حوالے سے کہ ایک پیج پھٹنے کے بعد پہلی دفعہ، حالانکہ ایک پیج پھٹ چکا تھا، ادارہ نیوٹرل ہو چکا تھا، لیکن سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ عمران احمد خان نیازی کے خلاف نہیں آ رہا تھا، بلکہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے تو لانگ مارچز سے لے کے جلسے تک عدلیہ اپنی نگرانی میں فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی. اور اگر صوبائی عدلیہ سے یعنی کہ ہائی کورٹ سے کوئی اس حوالے سے کوتاہی ہو جاتی تو سپریم کورٹ جو تھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس کی بنیاد کے اوپر سو موٹر نوٹس لے کے وفاقی حکومت کو طلب کر کے لمحہ پا لیا کرتی تھی کہ یہ آپ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ہم کیس کو پینڈنگ رکھیں گے، چلو جا کے کرتے ہو. تو وہ پھر بھاگے وہ پٹتی ہوئی وفاقی حکومت جاتی تھی کہ پائے نہ آ کے انہوں نے ساری اگاں لا دیتی ہیں، درخت ساڑ دیتے. ایسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو آکسیجن جو آپ کی آنسو گیس تھی اس کے اثرات ظاہر کرنے کے لیے کی ہوں.
اور جی اسٹیشن بھی ساڑ دیا جی انہوں نے میٹرو کا. ہو سکتا ہے ان کو سردی لگ رہی ہو, انہوں نے ہاتھ تاپنے کے لیے, ٹھیک ہے, آپ کو کیا پتا. اور جب وکیل عمران احمد خان نیازی کے بولنے کی کوشش کرتے تو جج صاحبان کہتے ہیں بھئی آپ کیوں بول رہے ہیں, ہم ہیں نا اپنا فیصلہ لکھانے کے لیے, ہم لکھوا رہے ہیں نا. اور وہ ایسا ایسا فیصلہ دیتے اور ایسی ایسی ریلیف دیتے جو کہ مانگا بھی نہیں گیا ہوا. یہ ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے یار. ہر لا ابائڈنگ سٹیزن اور ہر آئین سے پیار کرنے والا بندہ سر پٹ لیتا کہ یار کی کرن رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ کر رہے تھے. اب ان کی موجودگی کے اندر یہ جو لاہور رجسٹری میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, اب مجھے اس میں ایک خدشہ ہے. یہ جن 2 ججز نے عمران خان کا حق معطل کرنے کے خلاف فیصلہ کے حق میں فیصلہ برقرار رکھا ہے, اللہ نہ کرے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ہی اندر سے کوئی ریفرنس فائل نہ ہو جائے کہ اتنی بڑی گستاخی, عمران احمد خان نیازی کے خلاف فیصلہ, وہ اتنی بڑی گستاخی, اجازت نہیں دیتی جا سکتی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کا جسٹس فائز عیسیٰ بنانے کی کوشش کی جائے. یہ جو 2 عدد گستاخ ججز جو ہے انہوں نے عمران احمد خان نیازی کے خلاف فیصلہ دینے کی جسارت کی ہے. مجھے تو ان کے ساتھ پوری ہمدردی ہے اور مجھے ان کا انجام کو برا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ وہ چیف جسٹس مطلب اتنی بڑی گستاخی کہ عمران احمد خان نیازی جو ہیں ان کے خلاف فیصلہ دے دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ وہ والا جو کالم لکھا گیا ہے اس کا پریشر ہو جس کے اندر جناب جاوید چودھری نے کسی کے پلے ککھ نہیں چھوڑا کہ کس طرح 2 وکلا کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ صادق اور امین والا فیصلہ لکھ کے دیں گے, اور پھر جسٹس ثاقب نثار نے اپنے پہلو میں جناب جسٹس عمر عطا بندیال کو بٹھا کے وہ فیصلہ صادر کیا. اب جو چودھری صاحب جو ہے وہ جانے, اور جناب سے سابق جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر وہ جانے. ہم تو دیکھ کے حیران ہی ہوئی جا رہے ہیں اور بٹ بٹ تکی جا رہے ہیں کہ کیا ہواؤں کے رخ بدل گئے, کیا بہاؤ جس طرف بہہ رہا تھا اس طرف بہنا بند ہو گیا. ہو سکتا ہے ٹھنڈ بڑی پہ رہی, کچھ جم گیا ہوئے, کوئی پانی شانی جم گیا ہوئے, کی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, بہرحال جی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. اس لیے آئندہ ہفتے جو ہے جو عدلیہ نئے سال کے اندر کھلے گی اور فیصلوں کا اہتمام کرے گی, ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں وہاں سے کیا برآمد ہوتا ہے, کیونکہ جس انجام سے جناب نواز شریف کو 2018 کے الیکشن سے پہلے دوچار کیا گیا تھا, اس انجام سے جناب عمران احمد خان نیازی کو مطلب جس 2018 میں نواز شریف کو دوچار کیا گیا تھا اس انجام سے جناب عمران احمد خان نیازی کو دوچار کیا جانا ہے, کیونکہ یہی جو ہے وہ پولیٹیکل ہونے کی شرط تھی. پتہ نہیں ہم کوئی گستاخی نہ کر گئے ہوں کسی ادارے, معزز ادارے یا اس کی شان کے اندر, اگر کی ہے تو ہم اس کے لیے دست بستہ معذرت چاہتے ہیں, لیکن پائن برداشت نہیں ہون دیا ساڑھے کو کیا ہے وہ کیویں گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.